الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے صدقہ برِ احترام سید شمس الرحمان مہدی صاحب، مولانا مظفر صاحب، دیگر علماء، مشائخ، معزز سامعین حضرات، میرے پیر بھائیوں بہنوں، تھوڑی خدمت وچ میرا مؤدبانہ سلام قبول ہوگا. میں زیادہ تر علماء کرام دی محفل جس واسطے حاضر ہونا کہ انہاں دے الفاظ سن کے میرا ایمان تازہ ہو. میں کوئی تقریر نہیں کرتا، میں مقرر نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، مفسر نہیں ہوں، مفکر نہیں ہوں، محدث نہیں ہوں. اگر ناز ہے مینوں تے اس صرف اس ذات دا کہ میں شیخ الاسلام دا غلام ہوں. یہی میری کائنات، یہی میری جھولی. کچھ ادب دا حضور دی ذات اقدس نال محبت دا ذکر شاہ صاحب قبلہ فرما رہے ہیں. حضور دی محبت، حضور شیخ الاسلام دی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نال یہ ہے. مسجد تشریف فرما ہوئی نا تو جس وقت مؤذن حضرت کا نام لینا تو آپ کھڑے ہو گئے. کنا لوگوں نے آخیا کہ جناب جس لئے قد قامت الصلاۃ آخیا تھوڑی جی توجہ فرما ملتے میری نظر ہے ہی تھوڑے اتنے دیکھ تو میں سب نو رہے ہیں لیکن حرکات سکنات جی ہے انہوں نے دیکھنے بھی بڑا ضروری ہے. جس وقت قد قامت الصلاۃ لفظ ہوئے تو اسے اٹھنا چاہیے. سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تھوڑا مسئلہ اپنا، لیکن میں کس طرح برداشت کروں کہ سرکار کا نام لیا جا رہا ہے اور میں بیٹھا ہوں، میرے کو نہیں بیٹھا. اور سرکار نال محبت اتنی کہ سادات دی اتنی عزت و احترام محبت جتنا شیخ الاسلام کے دل چاہ میں کسی شخصی نہیں ملی. اگر سید زیادہ چھوٹے تو چھوٹا ہے وہ سامنے آدھا تو آخلا کہ میں سید ہاں، آل رسول ہاں، اس محبت نظر رکھ دیں. یہ نہیں ویکھے کہ میری عمر تو چھوٹا ہے، یہ بچہ ہے، وہ پیروں دے ہاتھ لایا، پیروں دے ہاتھ لا کے اکھی دے ہاتھ لگا. یہ ہے سرکار دی محبت کا اظہار. آپ نے پھر حضرت نے حضور دے کچھ بیان کیتا پاکستان دے حوالے دے نال کہ ساڈے نال کی گزری. یہ تو کل دی گل ہے نا. حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین جنہ دے نام دے نال حضرت صالح صاحب غریب نواز دا نام مشہور ہے، شاید تساں لوگ جان دو سو. حضرت شیخ الاسلام دے والد محترم مجاہد اعظم، انہاں دی انگریز نال نفرت یہ حالت ہے کہ آپ نے خود بھی اپنے اہل و عیال نو بھی کدی فرم کی بنی ہوئی کوئی چیز استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ انگریز کو فائدہ پہنچ.
جتی اپنے شہر کے موچی کو سلامنی، کپڑا اپنے شہر کے پاولی کو آ کے پاؤنا، کیونکہ یہ انگریز نو فائدہ نہیں پہنچنا۔ ساری ساری رات اگر مطالعہ کرنا تو مٹی دے ڈیوا بال کے وہ کپاہ رکھ کے تیل ہی جڑا لنگر شریف کا اپنا، مٹی کا تیل نہیں خریدنا کہ وہ بھی انگریز نو فائدہ پہنچتا۔ اس حد تک کوئی مینو دسو انگریز دی کوئی مخالفت کر سکتا؟ یہ مثال ہی دنیا چ نہیں مل سکتی، سچی گل ہے۔ پھر تھوڑا جہا کہاں سا چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضور ثالث اغری نواز کا کردار کیا۔ حضور تشریف لے گئے حاضری واسطے حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آستان دی دیکھا کہ چوٹی کے اتنے روزے پاک دی چوٹی کے اتنے جارج پنجم کا فوٹو لگوایا۔ آپ نے اپنے درویشوں کو حکم دیتا کہ تسا اس طرح کرو کہ ادب دنال اتنے چڑھ کے اس تصویر اتار کے بازار پھینک دو تاکہ جتنے ظاہرین ہیں اس نے قدم رکھ کے اپنے چلے۔ اندازہ فرمایا جی انگریز دے نال مخالفت دا۔ پھر پوری دی پوری جتنی سیکورٹی ہے انگریز دی سارا حکم ہوا کہ تم باہر نکل جاؤ تسی، کیونکہ اس زمانے پولیس والے کی نکر ہوندی ہیں، تھوڑے گوڈے ننگے تسا بے ادب لوگ ہو، باہر نکل جاؤ اور میں خود کنٹرول کر لیا دربار شریف، کیونکہ انہوں نے تو ڈر ہا ہی کوئی نہ، وہ اللہ تعالیٰ دے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ دا میرے ولی نو ڈر کوئی نہ، تو انگریز تو نہ کیوں ڈرنا۔ چنانچہ جس دن آپ روانہ ہوئے تو اے تھوڑے قریب ہی ہو سی اسٹیشن ہریانہ اسٹیشن قریب، آپ پیچھے اترتے ہیں پھر گھوڑے سوار ہو کے سیال شریف تشریف لے جاتے ہیں۔ پاک پتن شریف تو لے کے ہریانہ اسٹیشن تک پولیس گرفتار کرنے واسطے آئیے، پورے ضلع کے بڑے بڑے افسران جڑے نیاز مندی دے صبح کو لے کے شام تک ہاتھ بن کے انگریز کو کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی اگر انہوں نے گرفتار کے تو یہ تھوڑا تخت ہی نکل ویسے، تھوڑا نام و نشان مٹ ویسے۔ چنانچہ ساری زندگی انگریز دی مخالفت، انگریز دے اس حد تک مخالفت کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ جو شخص انگریزی نوکری کرسی وہ میرے سامنے نہیں آ سکتا۔ آج کل ایسا دیکھتے ہیں، اپنے کردار دیکھتے ہیں، اسی آختے ہیں کہ کوئی وڈے تو وڈا کوئی مرید ہوگا نا تو کم پڑھ پہ ساڑا، اصل نظرانے مل پہ وہ وڈے آدمیاں نیڑے اس وجہ نہ لگن دینا کہ انگریزوں کے پٹھو ہیں، چلو دفعہ ہونے پیچھے ہٹ جاؤ، انہوں تو ضرورت ہی کوئی نہیں خزانہ دی اس چیز کی، انہوں جو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی یہ خزانہ دیتے بہت زیادہ۔ چنانچہ آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ یا میرے کو آونا چھوڑ دو یا انگریز دی نوکری چھوڑ دو، اور جڑے غلام لوگ ہیں اس اتنا نہ چھوڑ سکتے، چھوڑیا تو نوکری چھوڑ دیتی، وعدہ کیتا، سب کچھ قربان کر دیتا، لیکن اپنے پیر نہ چھوڑے۔ پیر بھی ہوئے ہیں کہ جڑے مرید دی حاجت بیان کرن تو پہلے وہ حاجت پوری فرمایا، وہ پیر ہیں۔ میرے ورگے پیر نہیں کہ میں دیکھتا رہا کہ کیڑے پیر دی جیب زیادہ پیسے ہیں۔ اس پیر دی حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جو آئی کمال دی نظر ہے، کمال دی توجہ کہ مرید دی جیب اتنا ہی ہوتی، مرید دی دل اتنی جیب کہ اس مرید نو میں اللہ تعالیٰ اور دے حبیب دی محبت کس طریقے نال غرق کر سکنا۔ جس وقت بھی باہر سے تشریف لے آتے ہیں گھر، سب تو پہلے پوچھتے ہیں کہ نبی پاک دے جوڑے نہ صدقہ خیر ہے نہ چاہیے۔ تو جس شخص کی اس حد تک سرکار نال محبت عشق ہوئے، وہ مقام آج تو اپنی نظر نال دیکھ رہے ہو کہ سانو ہوں
وقت نہیں مل رہا کہ حضور شیخ الاسلام کانفرنس دی اصا تاریخ مقرر کری، او دا ذکر روزانہ ہو رہا ہر جگہ سے۔ اصا ہر جگہ دے میرے بھائیوں میرے ٹوٹے پھٹے الفاظوں تے تنقید نہیں کرنی، غور ضرور کرنا، غور کرنا۔ انسان غلطی ہو جاتی، اصا ہر جگہ دے اس وقت تقریباً جنگ دے شہر تو لے کے سارے جڑے مضافات ہیں انہوں سے حضور شیخ الاسلام کی کانفرنس تک کر چکے ہیں۔ اس بعد اج سرگودا ضلع دے وچ پہلی دفعہ اصا تھوڑے شہر کو منتخب کیتا ہے کہ اس جگہ دے حضور شیخ الاسلام دے غلام اور پیر بھائی موجود ہیں، عشق والے ہیں۔ تو عشق والے دی محفل دے وچ اس کے محبوب دا ذکر کرنا بھی مزہ ہوتا ہے، مزہ بڑا ہوتا ہے۔ جو کوئی انہوں سمجھے تو جی نہ سمجھے تو پھر ذکر کرنا تو کیوں؟ حضور شیخ الاسلام غریب نواز، اتنی کرم نوازی، اتنی لجپالی اپنے ہر غلام اتوی آئی کہ جو غریب تو غریب ہو گیا یا امیر تو امیر ہو گیا، وہ دعویٰ یہ کرتا کہ سب تو زیادہ توجہ مہربانی محبت پیر دی میرے ہوتے ہو، ہر آدمی موجود کرتا۔ پھر میرے بھائیوں کا یہ بھی اعلان کہ حضرت پیر سیال غریب نواز کا فیض قیامت تک جاری رہتی ہے۔ میرے الفاظ نہیں، حضور شیخ الاسلام کے الفاظ ہیں۔ دوسرے الفاظ سنو کہ آپ فرمائیں آ کے منگو تو صحیح، منگو تو صحیح، فیض تو جاری ہے ہی ہے۔ آج بھی مہر علی شاہ جیسے بھی بن سکتے ہیں، حیدر شاہ جیسے بھی بن سکتے ہیں، پہلے منگن کا طریقہ سناوے نا یا پیر سیال اپنے پیر کا صدقہ اساں تے بھی کرم کر ساڈے گناہوں ضرور بدکاریاں ضرور سیاکاریاں ضرور نہ ویکھ، اپنی شان ضرور ویکھ، تیری شان کی اپنی شان کا صدقہ تے اپنے پیر کا صدقہ ساڈے تے کرم فرما۔ اسلام والے نے کچھ نصیب ہیں وہ لوگ اس علاقے کے کافی لوگ ہیں جنہیں میں ہر جمعے ملتے ہیں اور جمعہ حضرت آستان سے پڑھتے ہیں۔ میں انہوں نے مبارک دینا اس واسطے کہ اتو چل کے بارش ہوئے، آندھی ہوئے، گرمی سردی، جمعہ جڑے وہ حضور پیر صاحب غریب نواز کے قدم جو ہے ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس تو زیادہ توفیق دے اور اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ حاضری بھی منظور فرمائے۔ میرے واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنے بزرگان دین دے نقش قدم دے چلاں اور اللہ تعالیٰ سانو بزرگان دین دے نقش قدم دے چلن دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آخری گل دعا نال میں ختم کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ اس پاک محفل دے صدقے اپنے پیارے میں طفیل ساڑھے گناہ معاف فرما، ساڑھی دین دنیا دی مصیبتاں پریشانیاں تکلیفاں دور فرما۔ یا رب العالمین اپنے پیارے میں طفیل بے اولاداں اولاد نرینہ عطا فرما، بے روزگاراں نیک روزگار عطا فرما۔ یا رب العزت اس ملک نو قائم دائم فرما، اس ملک کے دشمنوں نیست نابود فرما۔ میرے بھائیو آخری میری وصیت سمجھو یا نصیحت سمجھو کہ اس وقت اساں جس عذاب میں مبتلا ہاں ساری دنیا جان دی کہ وہ نام ہے لوڈ شیڈنگ ہے نا۔ ہوں کافی دیر ہو گئی میں اتنے آیا لیکن بجلی بلدی پہ شاید جنریٹر نہیں ہونا، جنریٹر سے ہی چل رہا۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے توفیق نہیں دیتی کہ نمازیوں کے بعد وضو واسطے پانی دے۔ شاہ صاحب گواہ کے خطبہ جیسے شروع ہوتا نا اس وقت وہ بجلی بند کر دو، جس وقت خطبہ شروع ہوتا بجلی بند ہو گئی۔
لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا کہ پیر صاحب کا آستان ہے، اتنے تو خطبہ بھی ہوتا رہتا، نمازیں بھی پڑھتی رہتی، تقریر بھی ہوتی رہتی۔ اج میں سرودے گیا تو پورا شہر بند آ، ہڑتال آئی، پورا شہر بند ہے۔ ہڑتال کس واسطے میں پوچھے ایک آدمی کو کہ کیوں ہڑتال ہے؟ کہتے ہیں کہ اصا لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہڑتال کی بیٹھے ہیں، دروازہ دکانوں میں بند کیتے ہوئے۔ وہ ایک بیوقوف پر میں پوچھا، میں کہ یار کچھ تو ساری ناچ پڑ دیتی اس زرداری نے، ساری ناچ پٹی گئی، ساری معیشت ختم ہو گئی، سارے کاروبار تباہ ہو گئے، روٹی کپڑے مکان دے نعرہ لاون والے غریب بندے دیا منہ دا آخری نوالا بھی چھین لیا۔ اس دا جڑا کام آ وہ کیتے اپنی دکان تسا بند کر کے راہ دکھان دی کسر تسی کیوں پوری کر رہے ہو؟ اگر تھوڑی دکان بند ہوگی تو وہ دی آمدن دوتے یا وہ دی صحت دوتے تو کوئی نہیں نہ اثر پہنچا۔ میں آج تھن گواہ بنا کے آتا پیا، میں شاہ صاحب نے کئی دفعہ آخیا، شاہ صاحب میری گل نین مندے چیز ہے۔ اس وقت حکومت کے کارندے بھی موجود ہیں، کچھ میرے خیال ہے کہ ایجنسی والے لوگ بھی موجود ہو سن، کچھ سی آئی ڈی کے لوگ بھی موجود ہو سن۔ میرے الفاظ لفظ بلفظ تسے اس کو پہنچا دیو جہاں شہنشاہ کرپٹ ہے، جس کا مقابلہ اس دنیا کے کرپشن نہ کسی کیتا نہ مت کر سی۔ اعمال جڑے ہوتے ہیں وہ بندے دے حاکم ہوتے ہیں، یہ میں تمہیں دستے ہوں۔ زرداری ہے سارا حاکم نہیں، اگر برا یا چنگا سارے اعمال ہیں۔ اگر آج اسے اس بیٹھی جگہ ہوتے یہ وعدہ کر لی کہ اصا اللہ اور اس رسول کے دسے ہوئے فرمان ہوتے عمل کرتا اور اپنے پیر دینا کے قدم تے چلتا ہوں، خدا دی قسم ہے سارے واسطے نیک سارے اللہ تعالیٰ حاکم مقرر کرتے۔ اگر ایسا سارے اعمال بد تو بد کر رہے تو اللہ معاف کرے، ممکن ہے ہو سکتا جزداری تو گندے تو گندہ سارے ہوتے حاکم مسلط ہو گئے۔ میں تو بھی یقین دوا دوں، میں اس ہستی نال میرا تعلق ہے جس انگریز کی مخالفت کر کے جیل دے میں چلے جانا، اپنے آپ کو گرفتاری پیش کر دیتی ہے، تو میری عزت یہ شان کوئی اس وڈی تو نہیں نہ بنی۔ اگر تم کسی قسم کی تکلیف ہے، لوڈ شیڈنگ کی تکلیف تو سوئی گیس کی تکلیف ہے نا ساری دنیا میں۔ میں آج دیکھا ٹی وی دے جمعے والے لوگ وضو جڑے نا نلکے سے کرتے پے، بجلی بند ہے، وضو کرنے والے جمعے کی نماز واسطے پانی کو اتنا ظلم ہی کدی ہوا کسی جگہ؟ اسلام ملک اسلام کہڑی جگہ کو اسلام کو ظاہر کیتا ہے؟ چوکن میں لکھ کے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جس وقت مطلب یہ تو پھر آتے ہیں کہ اس ملک میں سیکولر ہونا چاہیے۔ اگر سیکولر ہونا چاہیے تو نظریہ وہ نظریے کتنے گئے تھوڑے؟ وہ تو ختم ہوتے۔ ان سیاستدانوں نے اپنی اقتدار کی خاطر کرسی بچاؤ کی خاطر تھوڑے ملک کو دو ٹکڑے کر دیتے، ہو گئے کہ نہیں ہوئے نا؟ اگر کوئی اس نے بچہ تو پتہ کوئی نہیں، بزرگ یہ پتا کہ سارے دو حصے آنے، مغربی پاکستان آ جیسے ہوں سا رہنے ہیں، ایک مشرقی پاکستان آ جس میں اج تسی لوگ بنگلہ دیش کے نام سے جانے، وہ بھی پاکستان کا حصہ، لیکن سیاستدانوں نے اس ملک کو تباہ کر دیتا۔ اس ملک کو جو مشکلوں نال جتنی تکلیفوں نال بزرگان دین اولیاء کرام علماء کرام نے حاصل کیتا، انہوں نے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے۔ ہوں اس کے پیچھے پے ہوئے نے جو انہوں تکلیف ہوتی ہے نا، ملک جو بحران آتے ہیں، تکلیف ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، کہ انہوں کے ہاتھ یہ تو نہیں اڑ رہا، اللہ تو سارا معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر دے۔
اصا جو غلطیاں کی تو غفور رحیم میں اپنے حبیب کے صدقے تن معاف کرنا اصا آدھا یا اوباما تو پہنچ ساڑے مدد واسطے کتنی بھی غیرت تھی کہ اللہ نو تو پکار دے نہیں نبی نو یاد نہیں کرتے نماز دے نیڑے نہیں بندے روزے رکھتے نہیں تو جتنے کوئی پھٹی لائن ہوتے ہیں ہاتھ کی کھلو دے اس طریقے نال کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی دعا دا محتاج ہے کیا دعائیں منگی کیا حکومت منگی اگر تسی لوگ اجازت دیو تو میں اس عذاب کی خاطر اپنی گرفتاری پیش کرنے والی اسی جگہ سے موجود بیٹھا جیسی ضرورت ہے آ کے میں گرفتار کر لینا میں اپنی گرفتاری پیش کرنے واسطے تیار ہوں اور میں تھان اے بھی آج صاف لفظ دس دے گا یا بندے دے بچے بن ونجو عوام اتنا تنگ نہ کرو یا پھر تسی نہیں یا پھر اسی اسا اس ملک دے وچ اس تو زیادہ بد امنی بے روزگاری مہنگائی برداشت ہی نہیں کر سکتے انصاف نہ دسو کہ اگر ایک آدمی نے 10,000 ویک تنخواہ ہے وہ اپنے بچے دی فیسوں دے علاج کرائے مکان دے کرایہ دے اور انہاں دی عیاشی والے بجلی دے روز جڑے بل ود رہے وہ دے اگے ہوندا کہ سال تو بعد بجٹ آتا سال تو بعد ہوں ہر ہفتے ایک بجٹ آتا آج سوئی گئے ساڑھی 10 روپے مہنگی ہو گئی ہے سن لیا تمہیں پتہ کوئی نہیں نا تے چور اتنے کہ جڑے مسافر بیچارے سفر کر رہے ہیں بچیاں نال انہاں سی این جی نہیں ملتی پئی انہاں ڈیزل نہ ملتا پیا انہاں پٹرول نہ ملتا پیا کیونکہ آج رات انہاں پٹرول بھی تے ڈیزل بھی مہنگا کرنا کرے بس آدھی جو تو سمجھے پیسوں کے جذباتی طور پہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں ایک میں مثال یاد آ گئی اگر تمہیں یاد دیو تو میں عرض کر دوں نہیں تو پھر میں نہیں کروں میں کہ شاہ صاحب نے سوال کیا ایک بادشاہ اس محلہ دریا کے کنارے دریا کے پل ہے شہر ایک طرف آدھا شہر ایک طرف لوگ گزرتے ہیں آتے ہیں جاندے ہیں آتے ہیں جاندے ہیں اس نے حکم دے دیتا وزیر اعظم نے انہوں نے 1 روپیہ ٹیکس لا دو جا جائے وہ بھی دے روپیہ جا آئے وہ بھی روپیہ دوسرے دن آ کے جی انہوں نے 2 روپے ٹیکس لا دو عوام دے وے تیسرے دن آ کے جی 3 روپے ٹیکس لا دو 10 روپے ٹیکس لا دو جس دن 15 دیہڑے گزرے اس نے آخیا جی انہوں نے کولو ٹیکس بھی لو 15 روپے فی آدمی کو لو 10 جتیاں بھی مارو 10 جتیاں بھی مارو انہوں نے اور 15 روپے ٹیکس بھی لو جتیاں ہی کھانے لگ گئے لوگ چتر لگے انہوں نے بڑے آرام نہ پہلے پیسے کٹے دے میں پل کھلو میں چتر کھاویں پھر پل کراس کرنا ایک دن بہت مجمع بڑا جلوس کٹ کے لوگ آئے بادشاہ سلامت کول بادشاہ سلامت نے آخیا کہ شاید آج کچھ ریت منگن سے میرے کو تو نہ کہ جہاں دسو کہ تھوڑا مطالبہ کے تھوڑی جی توجہ دو وہ آخر جناب اسان چھتر کھاون دا ٹیکس دیون تے اعتراض نہیں اگر اعتراض ہے تو کس واسطے اعتراض ہے کہ جتیاں مارنے والے تھوڑے سارے کام میں رکاوٹ ہوتی مہربانی کر کے جتیاں مارنے والے زیادہ کرو تاکہ سارا وقت ضائع نہ میری گل سمجھ آئی نا اصل اس وقت جتیاں کھانے پیا اتنی پولیس ہے کہ تو دس رہ سکتے کہ ایک خاموش پولیس ہے چلنے والی پولیس ہے بولنے والی پولیس ہے سارے لیکن کوئی بائی دا لال ہاتھوں تک کھڑا کر کے آ کے صحیح کہ اس ویلے تو شیطانی اڈے تک رات کا سفر کر دے لٹی ہونے کا ڈر ہے نا نہ کر سکتے سفر لیکن میں اگلی رات سفر کیا 12 بجے رات دے شیطانی اڈے تو میں گزریا اسے چلن والی آیا میں پہلی دفعہ نہیں آیا میں دن بھی گزرتا رات بھی گزرتا شیطانی اڈے تو لے کے میں چلن والی تک کوئی آدمی نہیں نظر آیا صرف ایک آدمی نظر آیا تو میں کہ شکر ہے کوئی آدمی میں نظر تو آیا نا اس طرح پھر جا کے بندے کی چہل پہل دیکھی سیوال جات دیکھی
دہشت گردی، لٹ مار، اغوا، چوریاں، ڈکیٹیاں، کرپشن، کوئی انتہا بھی ہے کسی چیز کی کہ نہیں؟ یہ تھوڑا حق ہے، گھر بیٹھے نہیں گزارا ہوتا، گھر بیٹھے نہیں گزارا ہوتا۔ یہ تو آپ کو کہ اپنے موضوع تو ہٹ گیا، میں اپنے موضوع تو ہٹیا نہیں، میں حضور شیخ الاسلام دے پاکستان دے بناون تے افسوس کر رہے ہیں اس گل دا کہ اساں اس ملک نو جس نے بنایا سی اس کس نظریے سے بنایا، آج اساں پاکستان نو کس جگہ تے پہنچا دیتا۔ یہ امانت ہے بزرگان دین دی بھی، شیخ الاسلام دی، پاکستان یہ دی حفاظت اساں کرنی ہر صورت ہی کرنی۔ یہ تھوڑا وعدہ ہے کہ اس ملک نو اساں بچاؤنا، اس ملک نو بچاؤنا، اس دی حفاظت کرنی تاکہ ساری آنے والی نسلاں سکھ دا سا لے سکے۔ اساں تو جویں ہے گزارا کر لیں۔ نماز کھڑی ہوندی بجلی نہیں ہے، اذان ہوندی ادھی ہوندی تو بجلی نہیں ہے، بھائی کوئی کمی ہے تھوڑے کو؟ کتنے تھانوں باہر ایڈ آندے ہیں؟ یہ میرے نال ہی بیٹھے ایک ایم پی صاحب، انہاں کو میں پوچھنا چاہنا کہ کتنی ایڈ آئی ہے تھانوں زلزلے دی، فلڈ دی؟ کیا اپنے ایمان نال دسو کہ صحیح معنی مستحقین تقسیم ہوئی ہے؟ نہیں ہے۔ اگر اتنی کرپشن ہے تو پھر سارا جینا کس طریقے نال ہو؟ ہوں رات بارہ ہونے پہ سر جا کے اپنے موٹر سائیکلوں کے موٹر ڈیزل پٹرول بھراؤ، صبح تھی آخو کہ یہ ریٹ آ ہوں سارا کی ہو جائے، کہ کل کی گارنٹی کوئی نہیں، کل اللہ پہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ساڈے دے کرم فرمائے، اصل جو بھی گناہ کیتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرا، وہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے سارے گناہ، اگر کر دے تو وہ کریمی ہے۔ میرے بھائیو جس وقت تھن میری ضرورت ہوگی نا کسی جگہ دیتے سیاسی طور پہ، نہ میں کوئی نہیں آؤں گا ملک واسطے یا مذہب واسطے، میری ضرورت ہوگی تو میں اتنے بھی آواز دو، میں حاضر ہونا تیار ہوں، جس قسم سے تمہیں قربانی چاہتے ہو میں دینے تیار ہوں، لیکن سیاست واسطے نہیں، کیونکہ سیاست تو میں مستنفر ہوں۔ سیاست ایک گل ہی بن گئی ہے سارے ملک کی۔ یہ سارے لوگ آتے ہیں خدمت واسطے، عوام کی خدمت واسطے سیاست آیا ہوں، کہ کیا آپ باہر لے کے خدمت نہیں کر سکتی؟ خدمت ضروری ہے، ایم ایل اے ایم پی بن کے کرنی، باہر خدمت کرو تو کون روکتا؟ اسی سیاست کریں جی عبادت سمجھ کے، اگر گرانٹ سن ملتی ہے کم از کم اگر ادھ نہیں ایک تری حصہ اصل کمیشن لے رہے ہیں، وہ بھی عبادت سمجھ کے، یہ بھی عبادت اللہ تعالیٰ دیتا ہونا تھا، کس طرح ٹکڑا ہوتا؟ میرے بھائیوں سوچو اصل کی ہو رہا ہے، مطلب کی کرنا جانے جانے اٹھدا بڑی مشکل اٹھدا، میں عرض کرتا بنا دونوں کہ اس وقت تک میرے کسی جماعت نال کوئی الحاق یا تعلق نہیں ہے، نہ نون نال، نہ کاف نال، نہ ہم خیال نال، میری گل سمجھی پہ نہ ہم خیال نال میرے کوئی تعلق ہے، نہ کاف نال میرے کوئی تعلق ہے، نہ پی پی نال میرا کوئی تعلق ہے، نہ عمران خان دے وہ پتہ نہیں کہ سدن انصاف دا اصل یہ انصاف ویچ کے بیٹھے ہیں نا، سارے کو ہوں مزید انصاف ویکھن کی طاقت نہیں، اس واسطے میں توبہ طیب ہو گیا کہ میں سیاست نہ آنا، نہ میرا کسی جماعت نہ کوئی واسطہ تعلق ہے، نہ میں تمہیں کسی بندے واسطے مجبور کرنا، یہ تھوڑے اپنے اعمال ہیں، تو کی کریں دے تھی جانو یہ معاملہ تھوڑا اور خدا دا، جس مرضی ووٹ دو تھوڑے سے کوئی پابندی نہیں، میں اس واسطے نہیں آتا، یہ میں گلاں اس واسطے آج کر رہا کہ میں بڑا سڑ کے میں تو 12 ڈیزل پٹرول ڈھونڈتا پڑا تو میں تو لبتا رہا،
گویا تھا جی 2 گیلن پاؤ گویا تھا 1 گیلن لے لو کس وقت لے لو کہ رات 12 بجے کا ریٹ ود رہا ہے جہاں سارا پرانے ریٹ سے آئے ہوا ہے نا وہ اصل دگنے پیسے وصول کرتے یہ ہے ساری مسلمانی اللہ تعالیٰ سن بچا مصیبت مہربانی کرے خدا کا نام منیا ہے اس ملک کی حفاظت کرے میری وسیع نصیحت